بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ القریات کمشنری کے اندر دو آوارہ کتوں نے اسکول کے ایک طالب علم کے اوپر اچانک سے حملہ کر دیا۔ بچے کے چچا معاذ خالد کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی آوارہ کتوں نے لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، کیونکہ القریات کمشنری کے اندر اکثر اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ القریات کمشنری کے اندر آوارہ کتے اکثر لوگوں کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ ان دو کتوں نے اسکول کے اس بچے کے اوپر حملہ کیا، جس سے اس کے ٹانگ اور ہاتھ پر کاٹ کر زخمی کر دیا۔ بچے کو ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، علاج چل رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام غیر ملکی بھائیوں سے گزارش کروں گا جو القریات کمشنری کے اندر رہ رہے ہیں، اگر وہ فیملی کے ساتھ ہیں، اپنے بچے کو لے کر کے رہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آوارہ کتے گھومتے پھرتے آپ کے بچے پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ خود بھی حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے چلیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے جازان سے۔ جازان کے اندر ایک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں ایک یونیورسٹی کے اندر ویٹنگ ہال ہوتا ہے، اس کی چھت گر گئی ہے۔ وہاں پر جو آپ اسکرین پر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس چھت کے گرنے کی وجہ سے وہاں پر طالبات ڈر گئیں، خوف زدہ ہو گئی۔ منسٹری نے اس چھت کے گرنے کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے کمیٹی کو تشکیل دے دیا ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ آخر یہ فالس سیلنگ کیوں گر گئی ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس چھت کے گرنے کے بعد سے مینٹیننس کا کام شروع کر دیا گیا ہے، بہت جلد اس کو اپنی حالت میں لے آیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے چین سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے چین کے اندر ایک قانون لگایا تھا کہ کوئی بھی 2 بچے سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتا ہے، اور پھر یہ اللہ کی مار اس کے اوپر ایسی پڑی کہ وہاں کی آبادی دن بدن کم ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا اب وہاں کی حکومت ایسے قوانین لا رہی ہے، ایسی فیسلٹیز دے رہی ہے کہ لوگ شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ابھی اس نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی شادی کرتے ہیں اور لڑکی کی عمر کم سے کم 25 سال سے کم ہے، تو اس کو 1000 یوان اس کو انعام کے طور پر دیے جائیں گے، کیونکہ وہاں کے لوگوں میں شادی کے رجحانات کم ہو گئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے چین کے اندر انعام کی شکل میں اعلان کیا ہے کہ جو لوگ بھی 25 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، تو شادی کرنے پر 25 سال سے کم عمر ہے تو اس کو 1000 یوان یعنی چینی کرنسی میں اس کو دیا جائے گا۔ بچے پیدا کرنے کے لیے اور بھی کئی طریقے کی اسکیمیں چین کی گورنمنٹ لا رہی ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شادی کریں اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں۔ ایسی اسکیمیں چین کی حکومت لا رہی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا چین نے کہ چاہے وہ شادی کر کے ہو یا پھر ریلیشن شپ میں آ کر کے ہو، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بچہ پیدا کرتا ہے تو اس کو سرکاری نوکری دی جائے گی، بچے کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام، پوری ذمہ داری وہاں کی سرکار لے گی۔ یہ ساری فیسلٹیز دینے کا اعلان کیا تھا، اور ابھی یہ کہا ہے کہ اگر 25 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرتا ہے تو پھر اس کو 1000 یوان کرنسی انعام میں دی جائے گی۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے حفر الباطن سے۔ آپ کو اسکرین پر ایک ویڈیو کلپ دکھ رہا ہوگا، جس میں ایک یہ نرس ہے جس کا نام ہے روابی بن صالح العنزی۔ یہ امراض قلب کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور اس کی اچھی کارکردگی کے اوپر اسپتال انتظامیہ نے اسپیکر کے اوپر اس کی تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی حسن کارکردگی کا اسپیکر کے اوپر شکریہ ادا کیا گیا، تو وہ اپنی تعریف کے کلمات سن کر کے جذباتی ہو گئی اور جذبات میں رونے لگی، اور اس کے ساتھیوں نے بھی وہ اس چیز کو دیکھ کر کے اور ان کلمات کو سن کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ جب یہ نرس اسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھی اور یہ اسپیکر کے اوپر یہ کلمات جب سنی تو وہ جذبات میں رونے لگی۔ آخر یہ سعودی عرب ہے جہاں پر نرس کے
اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے ملکوں میں کیا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کو ترقی دی جائے؟ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے اندر جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ویٹر کا، ہوٹلوں میں ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی اپڈیٹ آئی ہے، اور یہ ہوٹل اور ریسٹوران کے مالکان کے لیے بھی ہے، اس کے اندر کام کرنے والوں کے لیے بھی ہے، اور پھر جو لوگ ریسٹورنٹ یا ہوٹلوں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ سعودی حکومت نے نئے طریقے سے جرمانے کا اعلان کیا ہے کہ ہوٹلوں میں یا پھر ریسٹورنٹ میں جو لوگ ویٹر کا کام کرتے ہیں، کھانا بنانے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے کچھ رول اور ریگولیشن لایا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو ویٹر ہیں ان کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں کہ اگر وہ کھانا پروسنے والا یا ویٹر جو لوگ بھی ہیں، اگر وہ کام کے دوران اپنے ہاتھ کو ناک پر رکھتا ہے یا پھر چھینک آتی ہے یا پھر جمائی کے وقت میں اپنے ہاتھ کو منہ پہ لگاتا ہے بار بار، پھر اگر اس طریقے سے کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی جرمانہ لگائے جائیں گے، اور جرمانے کی مقدار 200 ریال سے لے کر کے 2000 ریال تک کا جرمانہ ہے، اور یہ جرمانے کی جو مقدار طے کرے گا یہ میونسپلٹی بلدیہ کی ٹیم کرے گی۔ اسی طریقے سے جو کھانا بنانے والے لوگ ہیں، جہاں پر جن لوگوں کے لیے منع ہے کہ انگوٹھی یا پھر گھڑی وغیرہ نہیں پہن سکتا ہے، اگر وہ اس چیز کو پہن کر کے کام کرتا ہے اس کے اوپر بھی جرمانہ لگایا جائے گا، اور یہ جرمانے کی مقدار 400 سے لے کر کے 2000 ریال تک ہے۔ اس کے بعد جو لوگ ماسک نہیں پہنتے، کھانا بنانے والے یا ویٹر لوگ جو کام کے وقت میں ماسک نہیں پہنتے ہیں، اس کے اوپر بھی جرمانہ لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کام کرنے والے ہیں، کھانا بنانے والے ہیں یا ویٹر، اپنے سر کے اوپر جو کیپ ہوتا ہے اس کیپ کو اگر نہیں لگاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جرمانہ لگایا جائے گا۔ کھانا کھانے والوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ان ریسٹورنٹ یا ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اور اگر کہیں بھی اس طرح کی خلاف ورزی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے تمام غیر ملکی بھائیوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر ہیں یا پھر سعودی عرب آ رہے ہیں ویٹر کا کام کرنے کے لیے، ریسٹورنٹ یا ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ پوری سیفٹی کے ساتھ کام کریں، ورنہ آپ کو جرمانہ لگایا جائے گا اور یہ جرمانہ بھرنا بھی پڑ جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ، شکریہ۔